والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں، راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان بندوں کے متعلق جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کی تقوی کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس وہ لوگ بہت زیادہ مکرم ہیں، معزز ہے، قابل تکریم ہے، قابل اعزاز ہے، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر حال میں وہ اللہ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں. تو ڈر بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ذکر فرمایا کہ متقین بہت زیادہ اللہ کے پاس مکرم اور معزز ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے اللہ کے بارگاہ میں، وہ کون ہے؟ متقی ہے. تو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو یہاں پر اولیاء اللہ کی، پیغمبروں کی زندگی، صحابہ کے تابعی، خلفاء کی، سارے اللہ والوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کی زندگی ہمارے اندر تقوی کا پیغام دیتی ہے. اور انہوں نے جتنے بھی انعام یافتہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان کے انعام کے طفیل میں ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ ہم اللہ کو ان کا وسیلہ دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ کیا ہوا؟ ان کا واسطہ ہوا، ان کا وسیلہ ہوا، ان کا ذریعہ ہوا کہ مولا ان کا راستہ چلا. ہم انہی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نچھاور کیا، اپنی نعمتوں کے فیض کو جاری کیا، اپنے فضل و کرم کے دریا کو تیرے صالحین پر تو نے نچھاور کیا. جو تیرے بندے ہیں تو انہی کے راستے پر چلا جن پر انعام ہوا. تو یہاں پر تقوی سارے انعام یافتہ صالحین، صدیقین، شہداء، تابعی، تابعی، اسلاف، اولیاء اللہ، بزرگان دین، مومن کامل، سارے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے، خوف کھاتے رہے، اور انہوں نے کبھی جو ہے کسی پر ظلم نہیں کیا. تو ہر حال میں تقوی ضروری ہے، ڈر ضروری ہے، خوف اللہ سے ہر حال میں ضروری ہے. اور وہ خوف ایسے کئی مثالیں ہیں. تو یہاں پر وعدہ، اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس کا وفا کرنا بھی تقوی ہے. ہم کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا پورا کرنا بھی تقوی ہے. یعنی اللہ سے اگر بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ ضرور اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے. تو یہ تقوی کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ متقین کی علامت ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، سرور انبیاء سے محبت کرتا ہے. تو یہ محبت کرنا، یہ ڈرنے کی علامتیں ہیں. جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، اگر قسم کھاتا ہے تو پوری کرتا ہے، اگر وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے.
تو یہ متقین نیکوکاروں کی علامتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو متقی بن جائے۔ تو قرآن کریم کا جو لفظ ہے تقویٰ، یہ ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر پہ جانے تک اس کی ساری زندگی اس لفظ میں پوشیدہ ہے، ساری زندگی اس لفظ میں۔ کہ تقوی کا مطلب بس یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ لیے یہ تقویٰ ہے، روزہ رکھ لیے خالی تقویٰ ہے، حج کر لیے تقویٰ ہے، تو ہم تقوی کو ہم محدود بنا کے بیٹھے ہوئے، تو ہم بول رہے ہیں کہ خالی تقویٰ خالی کیا ہے، یہی 6، ہاں۔ لیکن تقویٰ سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ ہم بندوں کے حقوق اور انسانیت میں کہاں تک اللہ سے خوف کھاتے ہیں، بندوں سے ان کا حقوق ادا کرنے میں، بندوں کے حق ادا کرنے میں ہم اللہ سے کہاں تک تقویٰ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ تقوی ساری زندگی تقوی میں ہے ہماری، شروع سے آخر تک بندہ تقوی میں ہی رہنا ہے۔ ہر حال میں ہم فیصلہ کرتے ہیں تقویٰ ہونا، ہاں، ہم کچھ کہتے ہیں تقویٰ ہونا، ہم کچھ وعدہ کر تقویٰ ہونا، ہم کچھ امانت رکھتے ہیں تقویٰ ہونا، ہاں، یہ سارے معاملات ہیں، انسانی معاملات جتنے بھی ہمارے، ہاں، تو یہ سارے کے سارے تقویٰ و طہارت میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس بہت زیادہ مکرم و معزز ہوتا ہے، اللہ کے پاس اسی کا مقام ہے، اللہ کے پاس اسی کی تعظیم و تکریم ہے، جو اللہ سے ہر حال میں قدم قدم پر اس سے ڈرتا ہے۔ کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈرتا ہے، ہاں، یعنی کسی کی دل آزاری اگر ہو رہی ہے تو فوراً اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کی عزت نفس کی فکر کرتا ہے، اس کے ساتھ انسانیت کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، امن و اسلام والا معاملہ اس کا پیش کرتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کو ہمارے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میں بتا رہا ہوں کہ متقین کا تقویٰ کیا تھا۔ تو متقین کا تقویٰ یہ ہے کہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے اس مقام پر ندی کے کنارے اپنے کپڑوں کو پاک کیا، صاف کیا، اب سکھانے کی باری آئی، تو ان کے ساتھ میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ بازو انگور کا درخت ہے، اور اس انگور کے دیوار پر، جو انگور کا باغ ہے اس کی دیوار پر آگے کپڑوں کو ڈال دو۔ تو آپ نے غور کیا اور کہا کہ میں دوسروں کی دیوار پر میخ کیوں گاڑوں اور کپڑے کیوں سکھاؤں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ درخت پر ڈال دو۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میں درخت پر ڈالوں گا تو میرے کپڑوں کی بوجھ سے اس کی سرسبز شاخیں ٹوٹ جائیں گی اور نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ گھاس پر ڈال دو۔ تو آپ نے کہا اگر میں گھاس پر ڈالوں گا تو جانور کا یہ رزق ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آپ کا یہ ہر قدم قدم پر آپ نے انسانیت کا بہترین پیغام دیا، اور آپ نے اپنی طرف سے ایک جانور کو بھی تکلیف نہ ہونے پائے اس کی غذا کا بھی خیال رکھا۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وجہ سے کسی جانور کی غذا بھی جو ہے برباد نہ ہو، انہوں نے اتنا بہترین تقوی کا جو ہے مظاہرہ کیا کہ اس جانور کو بھی اگر اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کے رزق اگر چھوٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تمہاری وجہ سے کوئی جانور چوپائے کی وہ غذا برباد ہوئی، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ محروم ہو چکا، تو اس وقت میں اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو متقین کا تقویٰ کیا ہے؟ وہ لوگ اپنی طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ یہ تو کتنی بڑی مثال ہے، اور ہم اتنا غور تو نہیں کرتے، لیکن آج امت مصطفیٰ اگر ہم غور کریں گے تو ہم اپنی طرف سے کتنوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، اور کتنوں کے آنکھ میں ہم سے آنسو آ رہے ہیں، کتنوں کی حق تلفی ہم سے ہو رہی ہے، کتنوں کے دل ہم سے دکھ رہے ہیں، کتنوں کے جو ہے گھر ہم سے اجڑ رہے ہیں، اور کتنے گھر بے چین ہیں، کتنے غریب پریشان ہیں ہم سے، ہم کتنے قصوروار ہیں، کتنے بڑے گناہ کبیرہ میں ہم منہمک ہیں۔ سارا کا سارا معاملہ تقوی سے جڑا ہوا ہے، سارا معاملہ، جس کا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک زندگی کا چھوٹا سا نمونہ ہے جو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اتنے بڑی مثالیں ہیں تقوی طہارت کے، بے شمار سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں تقوی طہارت کی، تقوی کی۔ تو یہاں پر اللہ، اس لیے اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے جو ہر حال میں قدم قدم پر اللہ کا خوف رکھتا ہے، خیر فیصلے کرتا ہے تو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے، ہاں، کسی کی امانت میں خیانت ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے۔ یعنی ہماری وجہ سے، اگر ہمارے الفاظ سے، ہمارے فیصلوں سے اگر کسی کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، ہمارے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، ہمارے الفاظ سے کسی کی عزت مجروح ہو رہی ہے، تو پھر یہ حرام ہے۔ یہاں پر تقویٰ آنا چاہیے۔ اب یہاں پر تقویٰ تحسن، یہ انسانیت کا معاملہ ہے، انسانیت کا، ہمدردی کا۔ مذہب اسلام کا بہترین جو نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے کسی کی جو ہے اگر دل آزاری ہونے سے ہم کوئی بچ رہا ہے ہم سے، تو پھر ہمارا عمل اس کے دل میں جو ہے ہر بات بیٹھ جائے گی، یعنی ہم جو عمل کریں گے وہ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ ہماری الفاظ، ہم اپنی جو الفاظ سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں تقوی کی بنیاد پر، تو پھر اس کا سارا معاملہ ہمارا بہتر ہو سکتا ہے، سارا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ میرے بندے تم اللہ کے پاس مکرم و معزز بن سکتے ہو اس وقت جب تم متقی بن جاؤ، تقوی و طہارت والے بن جاؤ۔ تو تقوی کا معاملہ بڑا نازک ہے، ہم سمجھنے سے اکثر لوگ تقوی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھائی تقوی بولے تو بس پاک و صاف رہے، نماز پڑھ لیے، ہاں، پاک صاف رہ کے خالی حج کر لیے، پاک صاف رہ کے عمرہ کر لیے، پاک صاف رہ کے وہ کر لیے، تو یہ تقوی، ہم تقوی کو محدود لفظ بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی بولے تو خالی مسجد ذہن میں آتی ہے، یہی ارے آپ کے اہل و عیال سے لے کر پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک تقوی ہے، اور اس کے اندر آپ کے ماں باپ کے حقوق آ گئے، بیوی بچوں کے حقوق آ گئے، اڑوس پڑوس یعنی پڑوسی دوست احباب کے حقوق آ گئے، آپ کے سارے جتنے بھی انسانی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے تقوی میں آ گئے، وہاں پر ہے۔ اب آپ نماز نہیں پڑھے، ہاں، تو آپ سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہاں، لیکن آپ تقوی کے بنیاد پر جو ہے کوئی مسلمان آپ کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے، یہ آپ تقوی ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ اب آپ کی وجہ سے ایک مسلمان کا گھر اجڑ رہا، ہاں، کوئی شخص کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، کوئی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، ہاں، کسی کی امانت میں خیانت ہو رہی ہے، ہاں، آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اب ہم کہاں کہاں جھوٹی گواہی دی ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ہم کدھر کے کیا کریں، ہاں۔ اب وہ دقیق مسئلہ ہے، اب جھوٹی گواہی بولے تو بھی وہ دقیق مسئلہ ہو گیا، کیونکہ یہاں بھی دو باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جھوٹ بولے تو فوراً یعنی ایک شخص ہے بے گناہ ہے، ہاں، اب اس کو جو ہے سزا ہو رہی ہے، بے گناہ ہے، اب اس کو بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کوئی حکمت عملی اختیار کر رہا ہے تو وہاں پر ہم جو ہے بولنے تے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ جان بچانا ہے، بے گناہ شخص کو بچانا ہے، اگر وہاں پر کوئی حکمتاً کچھ بول رہا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو لیکن ہم اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے، اپنے جھوٹ غیبت خود غرضی کی وجہ سے کسی پہ تہمت ڈال رہے ہیں، الزام ڈال رہے ہیں، کسی کو بدنام کر رہے ہیں، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو یہ سارے چیزیں گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ تو جس ہم سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہماری زبان سے، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، ہماری زبان سے بھی کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو یہ حرام۔ سوچ سمجھ کر زبان کھولنا، آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن سلف صالحین سے تو چھوٹے ہیں، صدیقین سے چھوٹے ہیں، اولیاء اللہ سے چھوٹے ہیں، ہاں، مومن کامل سے چھوٹے ہیں، اللہ والوں سے چھوٹے ہیں، ہاں۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دولت سے بڑے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ دولت مندوں کو بڑے نہیں بولے، جو اللہ کے پاس متقی ہے وہ بڑا ہے، جو اللہ کے پاس صالحین ہے وہ بڑا ہے، اللہ کے پاس جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ بڑا ہے، اللہ کے پاس جس کی زبان اچھی ہے اللہ کے پاس وہ بڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر انسانیت ہے، ہمدردی ہے، آداب ہیں، وہ اللہ کے پاس بڑا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بول دیا اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم فقیر ہے،
اللہ کا حکم پہلے ہی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ نے کہہ دیا کہ تم فقیر ہے، تم اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہ بھی اللہ کی نظر میں فقیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، سب اللہ کے پاس متقی ہے سب سے بڑا، اللہ کے پاس ہے انسانیت والا، ہمدردی والا، درد رکھنے والا، حق کے فیصلے کرنے والا، ہاں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا، اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے والا، مذہب اسلام کا درد رکھنے والا، قوم اور ملت کا درد رکھنے والا، وہ اللہ کے پاس بڑا ہے۔ مفاد پرستی والا، آپ خود کے لیے جی رہے ہیں، آپ بڑے نہیں ہیں، خود کے لیے جی لے رہے ہیں آپ بڑے نہیں ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، قوم اور ملت کے لیے، مظلوموں کے لیے، آپ کار خیر کے لیے اگر آپ دل رکھتے ہیں تو اللہ کے پاس آپ بڑے ہیں، اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے اللہ کے پاس۔ تو یہ سارے معاملات تقوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب بندہ ہر لمحہ جب زبان نہیں کھول رہا ہے تو اس کو اللہ کا خوف اس کے دل میں آنا چاہیے کہ مولا ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، ہمارے بغیر تحقیق کے ہم کچھ بھی بول دے رہے ہیں۔ ہاں چلیے، اگرچہ کہ آپ سن بھی لیے لیکن آپ تحقیق نہیں کریں، کسی کے کہنے پہ، کسی سے سننے پہ آپ اگر کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ حقیقت سے وابستہ نہ ہو تو پھر آپ اللہ کے پاس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، تو اپنا عمل برباد۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو ہم کسی وعدہ کرتے ہیں تو وفا کرتے ہیں، ہاں وعدہ کر رہے ہیں، جیسا کہ مدینہ منورہ میں جب آقا مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اطراف و اکناف میں یہود و نصارہ آباد ہے، تو یہود و نصارہ آباد ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ آباد ہیں، تو آپ نے میرے آقا مولا نے ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہود و نصارہ سے آپ نے معاہدہ کیا اور کہا کہ اگر ہماری مسلم آبادی پر اگر قوم جو ہے حملہ کرتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو تم ہماری مدد کرنا، اور تم پر کوئی اگر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ معاہدہ ہوا، اور آقا و مولا نے، صحابہ نے اپنے معاہدے پر زندگی پر قائم رہے، اور بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی آپ نے ان کی مدد کی۔ لیکن یہود و نصارہ نے ہمیشہ اپنے عہد کو توڑتے رہے، وعدہ خلافی کرتے رہے، اور مسلمانوں کے ساتھ برابر عداوت و دشمنی باقی رکھی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کو مددگار مت بناؤ، مددگار بھی مت سمجھو، کہ انہوں نے سرور انبیاء کو دھوکہ دیا تو یہ قوم کس کھیت کی مولی ہے۔ محبوب خدا کو انہوں نے دھوکہ دیا، صحابہ کو انہوں نے دھوکہ دیا، ہاں خلفاء کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو روز ازل سے مسلمانوں کا وہ ہمیشہ برا چاہتے آ رہے ہیں، اور آج ایسا مسئلہ ہے کہ ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور ہم آج بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، آج بھی آپس کا دل آزاری کر رہے ہیں، آج بھی ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ غیر قوم کیا مارے ہیں؟ کیا ہندوستان میں ایسا معاملہ نہیں چل رہا ہے کہ آج ہزاروں مسلمان بے گھر ہو رہے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہے؟ ہاں کیا ہمیں نہیں معلوم ہے آج ہزاروں مسلمان کو بے گھر کیا جا رہا ہے؟ معلوم ہے؟ ہاں اتراکھنڈ کا مسلمان کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، 50,000 مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 50,000 مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، کسی بھی چیز کے نہیں، بس کیا ہماری حکومت ہے، بس ہم جو چاہیں گے وہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ یہ دہانے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے کون مسلمان مظلوم ہو رہا، نہیں معلوم ہمارے کو، کہاں کہاں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں مجروح ہو رہے ہیں، مظلوم ہو رہے ہیں، مقتول ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہاں کیونکہ ہم علم سے، تعلیم سے دور ہیں۔ گزشتہ بھی میں نے کہا کہ اس قوم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو قوم علم سے دور ہے، جس قوم میں تعلیم نہیں ہے وہ خود بخود برباد ہونے والی قوم ہے۔ خدا کی قسم آج ہم جو آج پریشان ہیں یہ ہم علم سے محرومی ہیں، ہاں اگر ہم دینی مدارس سے پڑھ رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم سے محروم ہے، نامکمل ہے، ہاں دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں تو دین سے نامکمل ہے۔ مسلمان دونوں میں مکمل ہی نہیں ہے، ترقی کے نام پہ کوئی ادھر ہی چلے جا رہا، کوئی ادھر ہی چلے جا رہا،
ہاں پھر ہم دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر دعا کر رہے ہیں نا دنیا میں بھی حسنہ ہونا آخرت میں حسنہ ہونا. پھر کیا حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کریں؟ خدا کی قسم کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج ہم در در کی مسلمان ٹھوکر کیوں کھا رہا ہے؟ ہم مکمل نہیں ہیں، ہمارے اندر نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اتفاق اتحاد نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. آج مسلمان در در ٹھوکریں کھا رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم امن میں ہیں. خدا کی قسم ارے تم امن میں ہیں، تم خود امن میں ہوں گے لیکن مسلمان امن میں نہیں ہے. بذات خود امن میں ہے آپ اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے حالات اٹھا کر دیکھو پھر بولو مسلمان امن میں ہے کیا؟ مسلمان امن میں نہیں ہے. پھر آپ بول رہے ہیں ہزاروں مسلمان آج پریشان ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، پھر آپ بول رہے ہیں مسلمان امن میں ہے. کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ یہ سب سارا معاملہ کیوں ہے؟ ہم ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے. اللہ سے بس دعا ہے کہ میرے مولا ہمیں ایک بنا، ایک طاقت بنا، ایک قوم بنا، ایک امت بنا میرے مولا. ہم سب کو میرے مولا ایک ساتھ جی توفیق نصیب فرما اور ہم سب دلوں میں آقا کی محبت پیدا فرما. وما علینا الا الحسنى فرما.